حدیث میں درج ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاستئذان باب نمبر 700 پیج نمبر 495 حدیث نمبر 1183۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو وہاں کا بادشاہ بنایا جائے، یعنی مدینہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت تو کچھ اور ہی تھی۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی طرح مدینہ تشریف لاتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا بادشاہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا تھا۔ یہ حال تھا ایام الجاہلیہ کے لوگوں کا، لیکن افسوس آج ہمارے پاس قرآن ہے، اور جو کہ ہم اپنے آپ کو ویل کلچر اور ڈیولپ بھی سمجھتے ہیں، باوجود اس کے ہمارے دل پاک نہیں۔ ہمارے لباس تو ظاہری طور پر الگ شخصیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر اتنا ہی گھنونا۔ اگر ہم کسی کی چیز کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں تو اس میں ہمارا خود کا ہی نقصان ہے، اس میں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کی قباحت دل سے نکل گئی تو بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی آسان ہو جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے اور پہاڑ بن جاتے ہیں جو انسان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہو، کیونکہ جب یہ گناہ بڑے اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم نے چٹیل میدان پر پڑاؤ ڈالا، اتنے میں ان کے کھانے کا وقت آ گیا۔ ایک شخص جاتا ہے لکڑی لے کر آتا ہے، دوسرا جاتا ہے وہ بھی لکڑی لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ ڈھیر ساری لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا الاؤ روشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے کھانے کی چیزیں اس پر رکھ کر پکا لیتے ہیں۔ یعنی ایک ایک لکڑی سے لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ بس یہی صورتحال گناہوں کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے اور زیادہ ہو جاتے ہیں، جو روز آخرت ہمیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں، جن کو آج ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ارتکاب سے بھی ڈرا کرتے تھے، جن کو آج لیکن ہماری نظروں میں ان گناہوں کی اہمیت بال برابر بھی نہیں ہے، جیسے حسد، جلن، غیبت، چغلی، بغض، کینہ، تکبر، ریاکاری، جن کو کرنے سے ہم کوئی قباحت تک محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو تھے اخلاقی جرائم۔ اخلاقی جرائم میں بے حد گناہوں میں ملوث ہو جانے سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ساتھ بڑے جرائم بھی جڑ پکڑ لیتے ہیں، اور ہمارے دل سے ان کا ارتکاب بھی نہیں ہو پاتا۔ کچھ گناہوں کو میں نے تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن جب تک ان کا سد باب یعنی سلیوشن نہ بتایا جائے تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ اور سلیوشن یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کی، چھوٹے ہو یا بڑے، ہر معاملے میں اللہ کی ہر آیات کی پوری پیروی کی جائے، تبھی ہم ان تمام برائیوں سے بچ سکیں گے۔ اگر ہم بدگمانی کرنا چھوڑ دیں تو تجسس کی ضرورت ہی نہیں، اور تجسس ہی نہیں ہوگا کہ کون کیا ہے، کون کیا کر رہے ہیں، کیا ہے اس کے پاس، تو حسد کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہر گناہ ایک دوسرے سے بہت تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کا دامن چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو دوسرے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دامن پاک کرنے کی ضرور ہدایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اخلاقی جرائم سے بچنے اگر ہو گئے ہوں تو ان گناہوں کو
उन गुनाहों की माफ़ी के साथ उनको छोड़ने की भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू एक हदीस से ख़त्म करना चाहूँगी। हदीस है सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल अदब बाब नंबर 601 पेज नंबर 427 हदीस नंबर 1001। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदगुमानियों से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है। ना लोगों को अयूब की टोह लगाओ, ना बाहम हसद करो, ना एक दूसरे से बेताल्लुक़ रहो, ना बाहम बुग़्ज़ और कीना रखो, बल्कि ए खुदा के बंदो भाई भाई हो जाओ। अल्लाह सुब्हान ताला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर जो भी बुराई है हम उसको एक एक करके निकालें, ताकि माशरा पुरसुकून और अमन का हो जाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर। बदअखलाक़ी अच्छाई का ख़ात्मा कर क़ुलूब पर कब्ज़ा कर लेती है और हमारी गफ़लत इसके तरक्की में इजाफ़े का बाइस बनती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अखलाक़ जराइम से बचने के लिए कोशिश करे और अखलाक़ी हसना को हासिल करने के लिए भी कोशिश और मेहनत करे पूरे ज़ौक़ व शौक़ से। तभी तो हमारे क़ुलूब पर अखलाक़ हसना का कब्ज़ा होगा, सय्या का नहीं। और अब वक्त है दूसरे स्पीकर से गुफ्तगू सुनने का। बहन फारिया बिन्त हकीमुल्लाह, ऐसी मौक़े पर इनकी कई मुलाकातें हैं। बहन की ज़िंदगी का मकसद है दीन की खिदमत करना। तो आइए ताख़ीर ना करते हुए बहन से गुजारिश करते हैं कि वो माइक पर आएँ और अपने बयान व नसीहतों से हम सब की इस्लाह फरमाएँ। सिस्टर फारिया बिन्त हकीमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिर रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसानी वज्तनिबु क़ौलज़ ज़ूर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि आज के इस जलसे का उन्वान है अखलाकी जराइम और उनका सद्दबाब। सिस्टर शाइस्ता ने आपको बताया कि अखलाकी जराइम क्या होते हैं और इन्होंने उन अखलाकी जराइम से आपको वाकिफ़ कराया जो छुपे हुए होते हैं, बातिन होते हैं, लोगों के क़ुलूब में पेवस्त होते हैं। और मैं इंशाअल्लाह आपको उन अखलाकी जराइम से वाकिफ़ कराऊंगी जो ज़ाहिर होते हैं और हमारी ज़ुबान से अदा होते हैं। जी हाँ, वैसे तो ये ज़ुबान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इंसान अपनी ज़ुबान से ही तो अपने ख़यालात का इजहार करता है। अगर हम खुश हों तो उसका इजहार हम अपनी ज़ुबान से करते हैं, नाराज़ हों उसका इजहार भी अपनी ज़ुबान से ही करते हैं, किसी को शुक्रिया कहना हो, किसी को अप्रिशिएट करना हो तो हम ज़ुबान का ही इस्तेमाल करते हैं। गोया ये ज़ुबान इंसानों को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। दो लोग आपस में समझ सकते हैं एक दूसरे को इस ज़ुबान के ज़रिए। ज़ुबान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर अल्लाह ताला की इसी नेमत का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये नेमत नहीं, बहुत बड़ी ज़हमत बन सकती है हमारे लिए। और जब ज़ुबान का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो अखलाकी जराइम की एक बड़ी वजह बनती है। ये ज़ुबान वो चीज़ है जो चाहे तो इंसान को सवाबे अज़ीम तक पहुँचा दे और चाहे तो इसी ज़ुबान के ज़रिए इंसान गुनाह अज़ीम तक पहुँच जाए।
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے درج موطا میں، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان اللہ کی خوشنودی والی ایک بات کہتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وہ بات کہاں تک جا پہنچے گی، اور اس کے باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے روز قیامت تک کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات کہہ جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وہ بات کہاں تک جا پہنچے گی، اور اس کے باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے یوم قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ یعنی ذرا سوچئے، اس زبان کے ذریعے ہم ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کر سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر سکتے ہیں، اپنی اسی زبان کے ذریعے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو زبان پر قابو رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ درج ہے ترمذی میں جلد نمبر 2، حضرت سفیان بن عبداللہ سقفی روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 64 میں درج ہے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور اس پر قائم رہ۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، یہ یعنی کسی بھی انسان کے لیے اس کی زبان سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، ایسی چیز ہے یہ زبان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے معاذ، یہ لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی تو ہیں جو اسے ناک کے بل یا منہ کے بل دوزخ میں ڈالیں گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، نجات کس میں ہے؟ ہماری نجات کیسے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ۔ زبان پر قابو رکھنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ یہ زبان ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس سے برے الفاظ ادا ہو گئے تو پھر اب چاہے کسی کا دل چیر دے، چاہے کسی کے معاملات خراب کر دے، زبان سے تو نکل چکا۔ اسی لیے اس پر قابو رکھنے کا حکم دیا۔ نہ صرف اللہ کے رسول نے بلکہ ہمارے اسلاف نے بھی زبان کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت کی جڑ و بنیاد انسان کی گفتگو ہے، یعنی اگر گفتگو ہی بگڑ گئی، ہم نے اپنی زبان سے غلط الفاظ ادا کر دیے تو پھر ہمارے معاملات بھی بگڑ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے، اور ہے کیونکہ اگر انسان کے قدم لڑکھڑا جائیں تو وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی زبان سے حرف ادا ہو گیا، الفاظ نکل گئے تو واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ زبان وہ درندہ ہے کہ اسے چھوڑ دو تو پھاڑ کھائے۔ ذرا سوچیے، حضرت علی نے درندے سے تشبیہ دی ہے زبان کو، کیونکہ یہ نہ ادھر دیکھتی ہے نہ ادھر دیکھتی ہے، بس چل جاتی ہے۔ مزید حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس انسان پر اس کی زبان حکمراں ہوتی ہے تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی یوں تو انسان کو اپنی زبان پر حکمراں ہونا چاہیے، جو وہ چاہے زبان وہ کرے، لیکن جس انسان پر اس کی زبان حاکم ہوتی ہے اور وہ نہیں رکتی، نہیں قابو میں آتی، تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے، انسان کی زبان۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب اسے کچھ کہنا ہوتا ہے تو پہلے وہ قلب کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر بات فائدے کی ہوتی ہے تو کہتا ہے، ورنہ رک جاتا ہے۔ لیکن ایک جاہل کی زبان، ایک جاہل کا قلب اس کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے، وہ جب کچھ کہنا ہوتا ہے تو قلب کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور جو منہ میں آتا ہے وہ بک جاتا ہے۔ یعنی بنا سوچے سمجھے بولنے والوں کی مثال جاہل سے دی ہے ہمارے سلف صالحین نے۔